بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ فطرہ کے موضوع کو لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3 اہم سوال زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے جو سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کب واجب ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس کو دینا واجب ہے۔ یہ 3 اہم سوال زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں۔ اب ان تینوں سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال جو کہ زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے اس کو بیان کریں گے۔ علماء نے 4 شرائط بیان کیے ہیں زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کے لیے، کہ جس شخص کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں اس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، دوسری شرط ہے عاقل ہو، تیسری شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، چوتھی شرط ہے کہ وہ مالدار ہو، غنی ہو۔ اب یہ 4 شرطیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ بالغ ہو، اب ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ بچے پر فطرہ واجب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خود بچہ کہے کہ میرے اوپر فطرہ واجب ہے اور وہ اپنی طرف سے فطرہ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب بچے پر والدین جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس پر بچے کا فطرہ واجب ہوگا، خود بچے پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ عاقل ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجنون اور پاگل پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ آزاد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ غنی ہو، مالدار ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقیر پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ ایک اور شرط بھی علماء نے بیان کی ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو، یعنی حالت تندرستی میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو۔ اب یہ شرائط جو مجموعی شرائط علماء نے بیان کی ہیں، جس شخص کے اندر یہ 4 یا 5 شرطیں پائی جاتی ہیں اس کے لیے فطرہ دینا واجب اور ضروری ہوگا۔ اب ان شرائط کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے جو علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ یہ تمام شرائط غروب سے لے کر عید رات یعنی چاند رات تک پائی جاتی ہوں۔ جیسے مغرب ہوئی اس سے لے کر عید رات تک اگر یہ تمام شرائط موجود ہیں تو اس پر فطرہ واجب ہے۔ اگر غروب سے پہلے ان شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط فاقد ہو جائے، چلی جائے، ختم ہو جائے تو اس پر پھر فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی عاقل شخص ہے وہ مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے غروب سے پہلے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور کوئی غنی ہے، مالدار ہے، وہ فقیر ہو جائے، اچانک اس کا مال ضبط ہو گیا، چوری ہو گیا، اب غروب کے بعد وہ فقیر ہو گیا تو اب اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح غروب کے بعد اگر کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو جائے تو اس بچے کا فطرہ بھی والدین پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب جس شخص کے اندر یہ تمام شرائط موجود ہیں اس پر اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے فطرہ دینا واجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ضروری ہے
وہ یہ کہ فطرے دینے میں ضروری نہیں ہے کہ فطرہ انسان اس کا فطرہ دے جس کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، بلکہ ہر اس فرد کا فطرہ دینا ہے جس کی وہ کفالت کرتا ہے، جس کی وہ ذمہ داری، خرچے کی ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہے، اسی کا فطرہ دینا واجب ہے۔ اب یہ یہاں پر چاہے اگرچہ کوئی نوکر ہے، وہ اس کو مالک مثلا اس کے پورے خرچے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، تو اسی کا فطرہ بھی دینا ہوگا، اگرچہ وہ نان نفقہ میں سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام